السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. عزیز سامعین، آج جس موضوع پر باتیں کریں گے، جس موضوع پر آج کی ویڈیو مبنی ہے، بے شک اور یقیناً اس سے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی خوشحالی جڑی ہوئی ہے. یہ میرا 3rd کالم تھا اور بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ اور بحیثیت معاشرے کا ایک فرد میں نے اس ٹاپک پر لکھائی کی ہے جس کا عنوان ہے اسکولنگ کاروبار نہیں. یہ ٹاپک اور اس پر باتیں کرنا بالکل اس میں کنٹروورسی ہوگی اور کنٹروورشل ہے یہ ٹاپک، لیکن اگر ویڈیو میں اگر الفاظ میں اگر تلخ کلامی یا تلخ الفاظ آپ کو دیکھنے میں آئے ہیں یا آپ سنیں گے تو پہلے سے ہی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے سٹارٹ کچھ اس طرح لیا ہے کہ آج میں جو لکھنے جا رہا ہوں اسے مثبت رنگ دے کر معاشرے کی اصلاح کے لیے آگے پہنچائیں، مثبت رنگ دے کر معاشرے کے اصلاح کے لیے آگے پہنچائیں. ایک بہترین شعر ہے، پشتو میں ہے، کہتا ہے کہ زدخ پلے معاشرے اصلاح غواړم، زدخ پلے معاشرے اصلاح غواړم، د هر یو سړي اصلاح غواړم، مسلې او فتنې خو ډېرې دي، مسلې او فتنې خو ډېرې دي، د خپل د معاشرې د ځواني اصلاح غواړم. تو جو ویڈیو ہم بنائیں گے اس سے آپ اصلاح کی نیت سے آگے ضرور شیئر کرتے جائیں. تو ٹاپک اسکولنگ کاروبار نہیں. آج میں پاکستان کی تعلیمی نظام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں گا. تو میں نے بعد میں کمپیریزن کی ہے پاکستانی تعلیمی نظام کی اور جو فورن کنٹریز ہے، اسپیشلی جو ترقی یافتہ کنٹریز ہے، اس سے میں نے کمپیئر کیا ہے. کمپیریزن کچھ اس طرح ہے کہ اگر ہم دوسرے ممالک کے تعلیمی نظام پر نظر دوڑائیں تو اس میں اور ہمارے تعلیمی نظام میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ان میں یہ بات خاص ہے کہ وہ تعلیم دینے، علم سکھانے اور اس طرح کے ادارے تعمیر کرنے کو ایک طرح سے عبادت سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہوگا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا. اور ہم تو اسکول کاروبار کی نیت سے کھولتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا ملک کا تعلیمی نظام آئے دن خراب ہوتا جا رہا ہے. یہ رہی کمپیریزن. ان کی سوچ الگ ہے، ہماری سوچ الگ ہے. اور ان کی سوچ یہ ہے کہ ہم اگر تعلیمی نظام کو بہتر کریں گے اس سے ہماری کنٹری کو کیا ہوگی، فائدہ ہوگا. اور ہم اپنے فائدوں کو اس میں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہوگا. وہ یوتھ کو فائدہ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم اسکول کھول دیں تو ہمارا فائدہ کیا ہوگا. اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسکول کھول دیں تو دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا. یہ ایک المیہ سے کم نہیں، یہ مسئلہ ایک ٹریجڈی سے کم نہیں. اس پر ہم نے ضرور سوچنا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کام کریں، اگر ہمارا نیت صحیح ہو تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. لیکن اگر ہماری نیت ایسی ہے تو پھر خدا نخواستہ پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں رہے گی. ہمارا تعلیمی نظام کیوں خراب ہے؟ اس کا جواب میرے نزدیک یہ ہو سکتا ہے کہ ہر گلی میں 5-6 اسکول تو ہوتے ہیں. ہر گلی میں آپ کو 5-6 اسکول ضرور ملیں گے جن میں کوئی کھیل کا میدان ہوتا ہے، نہ لائبریری. اور اسی طرح دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق درس و تدریس کا رواج بھی اس میں نہیں ہوتا، وہ صرف برائے نام اسکول ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا تعلیمی نظام خراب ہے. آپ کو میں ایک فگر بتاتا ہوں، اسے اپنے ساتھ نوٹ کر لیں کہ جب کووڈ کا پہلا جو ویو وہ آیا تھا تو اسی میں
132 جو سکولز تھے وہ ختم ہو گئے تھے ملاکن ڈویژن میں. 132 سکولز صرف ملاکن ڈویژن میں وہ ختم ہو گئے تھے. تو آپ سوچیں کہ ایک سکول سے کتنی بچوں کا وابستگی ہوگی. تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. اسکولنگ کاروبار نہیں ہے، کیونکہ کاروبار میں ہر طرح کے حالات آتے ہیں. بعض اوقات ہم نفع کے لیے نقصان کر دیتے ہیں، لیکن اسکولنگ میں ہم بچوں کی مستقبل پر بالکل سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہماری سوچ کا معیار تو اس حد تک گر گیا ہے. ہمارے گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو میں لوہار سے گفتگو کر رہا تھا. باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو بھی شخص آتا ہے تو ہم اسے اسکول کھلوانے کا مشورہ دیتے ہیں. میں نے حیرت سے اس سے پوچھا کہ اسکول ہی کیوں؟ تو اس نے کہا کہ اسکولنگ بہترین کاروبار ہے. یہ ہماری سوچ کا معیار ہے. ہم نے سوچنا کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اسکولنگ کو کاروبار سمجھتے ہیں. تو ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ کو بدل لیں، ورنہ ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا. ہم نے اپنا جو سوچ ہے اسے بدلنا ہے. اگر ہم اسے نہیں بدلیں گے تو پھر خدا نہ خواستہ ہم میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی، ہم میں چینج نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو چینج لانے کے لیے سوچ میں چینج آنا یہ لازمی ہے. ہر محلے میں لوگ نام سے اسکول کھلواتے ہیں اور بعد میں اسے چلا نہیں سکتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسکول کاروبار ہے. اسکول کھل گیا اور دھندا شروع. میں ہرگز اسکول کھلوانے، تعلیمی ادارے بنوانے کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جس مقصد سے ہم یہ کام کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں. اسکولنگ کو کاروبار سمجھنا بالکل غلط ہے، کیونکہ اسکول اور بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ اگر کاروبار ہے تو پھر یہ دنیا کا بدترین کاروبار ہوگا. تعلیمی ادارے بنانا، بچوں کو پڑھانا ایک طرح کی عبادت ہے، اور اسی نیت سے ہم نے یہ سلسلہ آگے بڑھانا چاہیے. اگر ہم نے اسی نیت سے یہ سلسلہ آگے بڑھایا تو یقیناً ہماری جو 70% یوتھ ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، وہ ملک کو اٹھا لیں گے. کیونکہ جو اسکولنگ ہے اور وہ ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک بیس ہے. اگر ان کی بیس اور فاؤنڈیشن مضبوط رہی تو وہ فیوچر میں نیشن اور ملک کو اٹھا سکتے ہیں. میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہوں گا. گائے ہمیں دودھ دیتی ہے جس کے لیے ہم اسے پالتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا گوبر ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ دودھ کے علاوہ گوبر بھی فائدہ مند ہے. گوبر گیس کے لیے یا بعض لوگ اسے فروخت کر دیتے ہیں. مثال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم گائے خریدتے ہیں تو صرف دودھ کے لیے ہم وہ خریدتے ہیں، نہ کہ گوبر کے لیے. اسکولنگ اگر کسی کی خواہش ہے تو گوبر والا کام ہرگز نہ کیا جائے. اگر گوبر کا کوئی ارادہ رکھتا ہے تو پھر اسے کیا کہنا، یہ ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ویسا ہی ایک اچھی نیت سے ادارہ کھولنا چاہیے کہ میں یہ ادارہ کھولتا ہوں، اس سے دوسروں کو فائدہ ملے، دوسرے اس سے مستفید ہو جائے، اور بعد میں نفع تو ظاہر ہے وہ ملتی ہے. لیکن ہم نے جو ٹارگٹ ہے، ہمارا جو موٹیو ہے، وہ ہم نے یہ بنانا ہے کہ ہم نے تعلیم دینی ہے، تعلیم سکھانی ہے. نفع بات کی چیز ہے. اس کی مثال گوبر کی طرح ہے، گوبر بھی ملتی ہے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس پر سوچنا ہے. اسکول کے ساتھ اچھا خاصا کھیل کا میدان ہو، اس طرح دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق درس و تدریس کا رواج ہو. اگر ایسا نہ ہو اور یہ کاروبار کا جو یہ معاملے ہو، اس میں
تو یہ قوم کے بچوں کے ساتھ ظلم ہے، اور ادھر ہمارا کلام ختم ہو۔ تو یہ جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا تھا، یہ آج کے معاشرے میں اگر آپ اس پر نظر دوڑائیں تو بے شک آپ کو یہ پروون ہے کہ ہر گلی، ہر جو ہے نا وہ محلے میں 5-6 اسکولز تو ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ، اور بعد میں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ؟ اور آئی تھنک کہ یہ جو اضافت ہے اس میں آئی ہے، یہ معاشرے کے لیے ایک ناسور کی مانند ہے کہ وہ بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اسکولنگ کو ہم نے ہرگز کاروباری جو ہے وہ نہیں سمجھنا، ہم نے اسے ایک عبادت سمجھنا ہے کہ ہم ایک اچھی نیت سے کام کرتے ہیں تو اسے ہمیں ثواب ملے گا۔ اگر ہم نے اسی نیت سے اسے آگے بڑھایا تو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمارا ملک ترقی یافتہ بنے گا اور ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ہماری ملک کا جو یوتھ ہے وہ ملک کو اٹھالے گا اور ہمارا ملک بہت ہی ترقی کرے گا۔ ان باتوں سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں کہ ہماری سوچ بدل جائے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اللہ حافظ۔